السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 سال بعد دبئی سے واپس آیا تو میری نابینا بہن اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ میری بیوی نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس پر کسی بد روح کا سایہ ہو گیا ہے اور یہ پاگل ہو گئی ہے۔ رات کو جب میں اسے کھانا دینے گیا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرانا وائس ریکارڈر تھمایا، جسے سن کر میرا خون سرد پڑ گیا، کیونکہ اس ریکارڈنگ میں میری بیوی جس شخص کے ساتھ مل کر بہن کی عزت لوٹنے اور مارنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام شاہ زیب ہے، اور میری زندگی ایک ایسے خوفناک اور ہولناک طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہوئی، جس کا تصور میں نے اپنے بدترین خوابوں میں بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد اور میری کل کائنات میری چھوٹی بہن زینب تھی، جو پیدائشی طور پر نابینا نہیں تھی، بلکہ بچپن میں ایک انتہائی خوفناک حادثے اور تیز بخار کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ منحوس اور کالا دن اچھی طرح یاد ہے، جب زینب صرف 5 سال کی تھی اور اسے بہت تیز بخار ہوا تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اسے کسی بہت بڑے معالج کے پاس لے جا سکتے۔ ہمارے والدین اس وقت وفات پا گئے تھے جب زینب بہت چھوٹی تھی۔ میری ماں نے مرتے وقت اپنا آخری سانس لیتے ہوئے میرا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑ کر مجھ سے روتے ہوئے یہ وعدہ لیا تھا کہ شاہ زیب، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن تم نے میری اس نابینا اور معصوم بچی کا ہمیشہ ایک سائے کی طرح خیال رکھنا ہے اور اسے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینی۔ میں نے اپنی روتی ہوئی ماں کے ہاتھ پر اپنے آنسوں گرا کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، میں اپنی بہن پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ زینب میرے لیے صرف ایک بہن نہیں بلکہ میری بیٹیوں جیسی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا مسکراتا ہوا نورانی چہرہ اور اس کی مجھ سے اندھی محبت میرے جینے کا واحد سہارا تھی۔ میں نے اپنی جوانی کے کئی سال دن رات محنت مزدوری کرتے ہوئے گزارے، تاکہ میں زینب کو ہر وہ خوشی دے سکوں جس کی وہ حقدار تھی۔ میں دن میں ایک کارخانے میں لوہا کاٹنے کا انتہائی سخت اور جان لیوا کام کرتا تھا، جہاں لوہے کی چنگاریاں میرے ہاتھوں اور بازوؤں کو جلا دیتی تھیں، لیکن میں اف تک نہیں کرتا تھا، اور رات کو ایک چھوٹی سی دکان پر پہرے داری کی نوکری کرتا تھا۔ میرا جسم تھک کر چور ہو جاتا تھا، میری ہڈیاں درد سے دکھتی تھیں، لیکن جب میں رات گئے گھر آ کر زینب کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھوتی، تو میری ساری تھکاوٹ ایک ہی لمحے میں دور ہو جاتی تھی۔ میں اکثر رات کو تھک ہار کر جب گھر آتا تو زینب کو تسلی دینے کے لیے اسے بہادری، سچائی اور پریوں کی شاندار کہانیاں سناتا تھا، تاکہ اس کے دل میں اندھیرے کا خوف ختم ہو جائے اور امید کی ایک نئی کرن جاگتی رہے۔ میں اسے کہتا تھا
کہ زینب تو میری شہزادی ہے، اور ایک دن تیرا بھائی تجھے اتنی خوشیاں دے گا کہ تو ساری تکلیفیں بھول جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ میں دن رات محنت کر کے اتنے پیسے کما لوں کہ شہر کے کسی بہت بڑے ہسپتال میں اس کی آنکھوں کا علاج کروا سکوں، اور وہ دوبارہ اس خوبصورت دنیا کو دیکھ سکے۔ میری زندگی اسی کٹھن لیکن محبت بھری اور پرسکون جد و جہد میں گزر رہی تھی کہ میرے محلے داروں اور رشتہ داروں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ میں اب جوان ہو چکا ہوں اور مجھے اپنا گھر بسانا چاہیے۔ انہوں نے میری شادی سنبل نامی ایک لڑکی سے کروا دی۔ سنبل کا تعلق ایک درمیانے درجے کے گھرانے سے تھا، اور وہ ایک انتہائی نیک، سلیقہ شیار، ہمدرد اور سمجھدار عورت لگتی تھی، جس نے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی میری بہن زینب کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح گلے لگا لیا تھا۔ سنبل کی اس محبت اور اس کے اس ہمدردانہ رویے نے میرے دل میں اس کے لیے بے پناہ عزت اور محبت پیدا کر دی تھی۔ وہ زینب کے بکھرے ہوئے بال بناتی، اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر کھانا کھلاتی، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اللہ نے میری سالوں کی دعائیں سن لی ہیں اور مجھے ایک ایسی بہترین جیون ساتھی عطا کی ہے جو میری غیر موجودگی میں بھی میری نابینا بہن کا پورا خیال رکھے گی اور اسے کبھی ماں یا باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے کارخانے کے ایک جاننے والے دوست نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا کہ شاہ زیب، اگر تم واقعی اپنی بہن زینب کا علاج کروانا چاہتے ہو اور اپنا ایک بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہو تو تمہیں روزگار کے لیے دبئی جانا چاہیے، جہاں محنت کشوں کو بہت اچھے پیسے ملتے ہیں، اور تم چند سالوں میں اتنی رقم جمع کر لو گے کہ زینب کی بینائی واپس آ سکے گی۔ میرے لیے زینب کو اکیلا چھوڑ کر پردیس جانا ایک انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور جان لیوا فیصلہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہاں کی اس معمولی کمائی سے میں کبھی اپنی بہن کی آنکھوں کا مہنگا علاج نہیں کروا سکوں گا، اور وہ ساری زندگی اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی۔ میں نے اس مشورے کے بارے میں سنبل سے بات کی تو سنبل نے مجھے بہت تسلی دی اور روتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری بہن کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گی اور اسے میری کمی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہونے دے گی۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں زینب کی سگی ماں بن کر اس کی خدمت کروں گی۔ میں نے سنبل کے ان آنسوؤں پر اعتبار کر لیا اور بھاری دل کے ساتھ روتی ہوئی اور مجھ سے لپٹتی ہوئی اپنی نابینا بہن کو اس عورت کے حوالے کر کے دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی کا سفر اور وہاں میرا قیام میری زندگی کا سب سے مشکل اور صبر آزما دور تھا۔ وہاں کی چلچلاتی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی میں دن رات پتھر توڑتا، سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا اور اونچی عمارتوں پر جان لیوا کام کرتا تھا۔ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ درد سے تڑپتا تھا، پسینے سے میرے کپڑے بھیگ کر جسم کے ساتھ چپک جاتے تھے، اور کئی بار تو گرمی کی شدت سے میرے سر میں چکر آنے لگتے تھے اور میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتا تھا۔
لیکن جب بھی مجھے زینب کا معصوم چہرہ اور اس کی آنکھوں کے علاج کا خیال آتا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی اور میں دگنی طاقت سے کام کرنے لگتا تھا۔ میں ایک انتہائی چھوٹے اور بدبودار کمرے میں 8 دوسرے غریب مزدوروں کے ساتھ رہتا تھا، جہاں رات کو سونے کے لیے پوری جگہ بھی نہیں ملتی تھی۔ میں نے اپنے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات بالکل ختم کر دیے تھے۔ میں سوکھی روٹی اور پیاز کھا کر گزارا کر لیتا تھا، لیکن اپنی کمائی کا ایک ایک روپیہ بچا کر پاکستان بھیجتا تھا تاکہ سنبل گھر کا نظام بھی اچھے طریقے سے چلائے اور زینب کے علاج کے لیے بھی پیسے جمع ہوتے رہیں۔ میں ہر ہفتے فون پر سنبل سے بات کرتا تو وہ مجھے ہمیشہ یہی بتاتی کہ زینب بہت خوش ہے اور وہ اس کا بہت خیال رکھ رہی ہے۔ وہ مجھے بتاتی کہ آج اس نے زینب کو اس کی پسند کا کھانا کھلایا اور آج اسے نئے اور خوبصورت کپڑے پہنائے۔ سنبل مجھے زینب سے بھی بات کرواتی تھی، لیکن زینب کی آواز میں مجھے ہمیشہ ایک عجیب سی گھبراہٹ، لرزش اور اداس خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں اس سے پوچھتا کہ وہ کیسی ہے تو وہ بس کانپتی ہوئی آواز میں اتنا کہتی کہ شاہزیب بھائی، آپ کب واپس آئیں گے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ سنبل فوراً اس کے ہاتھ سے فون لے لیتی اور ہنستے ہوئے کہتی کہ یہ آپ کے بغیر اداس رہتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، میں اسے ابھی بہلا لاتی ہوں۔ میں سنبل کی باتوں پر مکمل یقین کرتا تھا اور اپنے کام میں مزید محنت کرنے لگتا تاکہ جلدی سے پیسے پورے ہوں اور میں واپس جا سکوں۔ اس طرح دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور میرے پردیس میں 3 طویل اور اذیت ناک سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں کی کڑی محنت اور خون پسینہ ایک کرنے کے بعد میں نے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ اب میں بآسانی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں زینب کی آنکھوں کا علاج کروا سکتا تھا اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا باعزت کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب مزید پردیس کی یہ ذلت نہیں سہوں گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے وطن واپس جا کر اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزاروں گا۔ میں نے اپنی واپسی کی خبر سنبل کو نہیں دی، کیونکہ میں انہیں اچانک گھر پہنچ کر ایک انتہائی خوشگوار حیرت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کے بازار سے زینب کے لیے ایک بولنے والی بہت خوبصورت گڑیا خریدی، بہت سارے اچھے اور مہنگے کپڑے لیے اور سنبل کے لیے بھی قیمتی تحائف لیے۔ میں نے اپنے ہوائی سفر کا انتظام کیا اور بے پناہ خوشی اور نئی امیدوں کے ساتھ اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ ہوائی اڈے سے نکل کر میں نے ایک گاڑی لی اور سیدھا اپنے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں تصور کر رہا تھا کہ جب زینب مجھے اپنے سامنے پائے گی تو وہ خوشی سے کیسے اچھل پڑے گی۔ وہ مجھ سے لپٹ جائے گی اور میں اسے بتاؤں گا کہ اب ہم اس کا علاج کروائیں گے اور وہ روشنیوں کو دیکھ سکے گی۔ جب میری گاڑی میرے گھر کے دروازے پر رکی تو دوپہر کا وقت تھا اور محلے میں ہو کا عالم تھا۔
میں نے اپنا سامان اتارا اور اپنے پاس موجود پرانی چابی سے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا اور انتہائی زوردار دھچکا لگا۔ گھر میں ایک عجیب سا ڈراؤنا سناٹا اور نحوست چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے اور فرش پر مٹی اور گرد جمی ہوئی تھی، جیسے مہینوں سے کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ صحن میں لگے ہوئے پودے سوکھ کر کانٹے بن چکے تھے اور ہر طرف ایک ویرانی اور موت کا سا احساس تھا۔ مجھے گھر کی یہ خستہ اور تباہ حال حالت دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ سنبل تو بہت سلیقہ شیار اور صفائی پسند عورت تھی۔ میں نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور سنبل کو زور سے آواز دی۔ میری آواز سن کر سنبل اندرونی کمرے سے باہر آئی اور مجھے اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے ایک شدید قسم کی گھبراہٹ اور خوف تھا، جو وہ اپنے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میری طرف آئی اور مجھ سے ملتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اور گھبراتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ اچانک کیسے آ گئے؟ آپ نے تو مجھے آنے کا بتایا نہیں تھا، کم از کم فون تو کر دیتے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ گھر کی یہ حالت کیوں ہے، اور سب سے بڑھ کر میری جان، میری زینب کہاں ہے؟ میری بہن کا نام سنتے ہی سنبل کے چہرے پر ایک انتہائی اداسی چھا گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے منہ چھپایا اور زور زور سے آنسو بہاتے ہوئے رونے لگی۔ میں گھبرا گیا اور اس کے کندھے پکڑ کر شدت سے پوچھنے لگا کہ سنبل، بتاؤ میری زینب کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ سنبل نے روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے مجھے ایک ایسی خوفناک کہانی سنائی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ اس نے کہا کہ شاہ زیب آپ کے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی زینب کی حالت بہت عجیب اور پر اسرار ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر زور زور سے چیختی تھی، اپنے بال نوچتی تھی اور دیواروں سے سر ٹکراتی تھی۔ میں نے بہت سے روحانی عاملوں کو دکھایا، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس پر کسی انتہائی خطرناک بدروح اور آسیب کا گہرا سایہ ہو گیا ہے۔ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہے۔ سنبل نے مزید روتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ پر اور محلے والوں پر حملہ کرنے لگی تھی، چیزیں توڑتی تھی اور خود کو شدید نقصان پہنچاتی تھی۔ وہ کاٹتی تھی اور بال کھینچتی تھی، اس لیے محلے والوں اور عاملوں کے سخت مشورے پر مجھے انتہائی مجبوری اور دکھ کے ساتھ اسے گھر کے پچھلے حصے کے اس پرانے اور اندھیرے کمرے میں قید کرنا پڑا، تاکہ وہ کسی کو اور خود کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں سنبل کی یہ ہولناک اور دل چیر دینے والی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے اپنے کانوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری وہ معصوم
اور خاموش تباہ بہن جو کسی اونچی آواز سے بھی ڈر کر کانپ جاتی تھی، وہ پاگل اور آسیب زدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے سنبل کو ایک طرف دھکا دیا اور دیوانہ وار گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا، جہاں وہ پرانا اور خستہ حال کمرہ موجود تھا جس کے بارے میں سنبل نے بتایا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک بھاری اور زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے غصے اور روتے ہوئے سنبل سے چیخ کر چابی مانگی۔ سنبل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی لائی اور میں نے جلدی سے تالا کھول کر وہ بھاری دروازہ پوری طاقت سے دھکا دے کر کھولا۔ کمرے کے اندر گھپ اور کالا اندھیرا تھا اور وہاں سے ایک انتہائی ناگوار سڑاند اور غلاظت کی بو آ رہی تھی، جیسے برسوں سے وہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو اور کوئی جانور مرا پڑا ہو۔ وہاں گلے سڑے کھانے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر روشنی کا بٹن ٹٹولا اور اسے دبایا تو ایک انتہائی مدھم اور پیلے رنگ کی روشنی نے کمرے کے بھیانک منظر کو واضح کیا۔ اس کمرے کا منظر دیکھ کر میرے دل پر جیسے کسی نے ہزاروں خنجر چلا دیے ہوں۔ میری روح تک کانپ اٹھی اور میرے منہ سے ایک انتہائی کربناک چیخ نکل گئی۔ میری وہ پھولوں جیسی نازک اور معصوم بہن جس کے لیے میں نے اپنی زندگی اور اپنی جوانی وقف کر دی تھی، وہ اس گندے اور سیلن زدہ فرش پر ایک کونے میں جانوروں کی طرح سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور غلاظت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بال الجھ کر کسی جنگلی جھاڑی کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر مٹی اور آنسوؤں کے نشانات جم چکے تھے۔ اس کے بازوؤں اور گردن پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے جسم کی ہڈیاں صاف گنی جا سکتی تھیں۔ وہ بس ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکی تھی۔ روشنی ہوتے ہی وہ ڈر کر ایک کونے میں اور زیادہ دبک گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے، جیسے وہ کسی روزانہ پڑنے والی مار کے خوف سے اپنا بچاؤ کر رہی ہو۔ میں روتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے روتے ہوئے اسے آواز دی کہ زینب، میری گڑیا دیکھ، تیرا شاہزیب بھائی آ گیا ہے۔ میری آواز سنتے ہی اس کے جسم میں ایک زوردار اور لرزہ خیز جھٹکا لگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھ میری طرف بڑھائے اور میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ جب اس کی انگلیوں نے میرے چہرے کو پہچانا تو اس کے منہ سے ایک ایسی دل دوز اور تکلیف دہ سسکی نکلی جس نے میرا کلیجہ پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے میں اتنی وحشت، اتنا ڈر اور اتنا دکھ تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اسے مسلسل چوم رہا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا کہ میں آ گیا ہوں اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ میں نے پیچھے مڑ کر سنبل کی طرف انتہائی غصے اور نفرت سے دیکھا، جو دروازے پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس پر چیخ کر کہا کہ ظالم عورت، تم نے میری بہن کی یہ کیا حالت کر دی ہے؟ تم نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ پھر سے وہی آسیب
اور پاگل پن کی کہانی دہرانے لگی کہ یہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ میں زینب کو فوراً اس غلیظ کمرے سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن سنبل نے مجھے سختی سے منع کیا اور ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر اسے باہر نکالا تو یہ پھر سے پاگلوں کی طرح آپ پر حملہ کرے گی اور گھر کا سارا سامان توڑ دے گی۔ زینب بھی میرے کندھے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی اور اس نے میرے کپڑوں کو انتہائی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے فی الحال زینب کو وہیں رہنے دیا اور سوچا کہ میں کل ہی اسے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے کر جاؤں گا تاکہ اس کا مکمل معائنہ ہو سکے اور یہ آسیب کا سایہ ختم ہو سکے۔ میں انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آیا اور سنبل کو غصے سے کہا کہ وہ زینب کے لیے اچھا سا کھانا بنا کر لائے۔ میں سارا دن ایک عجیب سی بے چینی اور صدمے کی حالت میں گھر میں گھومتا رہا۔ مجھے سنبل کی باتوں پر ذرا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ زینب کے چہرے پر کوئی پاگل پن نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شدید خوف تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی درندگی اور ظلم سہا ہو۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ میں نے سنبل سے کھانے کی پلیٹ لی اور خود زینب کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو زینب اسی طرح اسی تاریک کونے میں خوف کے سائے میں قید بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا گریبان انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی نابینا آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شدید خوف کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے انتہائی ڈرتے ہوئے اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی ایک چیز نکالی۔ یہ ایک چھوٹی سی پرانی اور خستہ حال جسے وائس ریکارڈر کہتے ہیں، یہ وہی مشین تھی جو میں نے پردیس جانے سے پہلے اسے تحفے میں دی تھی تاکہ وہ میری آواز سن سکے۔ اس نے یہ ریکارڈر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کے اس عمل نے مجھے انتہائی حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے روتے ہوئے اور سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں صرف اتنا کہا کہ شاہزیب بھائی، اس گھر میں کوئی بدروح نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ درندے بستے ہیں جنہوں نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ آپ یہ سنیں تو آپ کو سب سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے وہ ریکارڈر اپنے ہاتھ میں لیا تو میرا دل کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے زینب کو تسلی دی اور وہ ریکارڈر لے کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا، جہاں سنبل گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے گھر کے پچھلے صحن میں جا کر تنہائی میں اس کو کان سے لگایا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ اس کے اندر جو گفتگو محفوظ تھی اس نے میرے کانوں میں پڑتے ہی میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح سرد کر دیا۔ میری سماعتیں وہ الفاظ سن کر سن ہو گئیں اور میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی، کیونکہ اس ریکارڈنگ میں میری بیوی سنبل کی آواز انتہائی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، اور وہ جس شخص کے ساتھ مل کر میری معصوم اور نابینا بہن کی
عزت لوٹنے اور اس کے بعد اس کے جسم کو کاٹ کر مارنے کا وہ غلیظ اور ہولناک منصوبہ بنا رہی تھی۔ وہ آواز میرے لیے کوئی اجنبی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ میرے اپنے اس گھر کے ایک ایسے فرد کی تھی جس کا وجود میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنبل کا اپنا سگا بھائی اور میرا سالہ تیمور تھا۔ یہ وہی تیمور تھا جو میری شادی کے ابتدائی دنوں میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر گھر آتا تھا اور زینب کو اپنی بہن کہتا تھا۔ میں نے اس کی ظاہری شرافت کی وجہ سے کبھی اس پر شک نہیں کیا تھا۔ اس میں تیمور کی وہ غلیظ اور درندوں جیسی آواز گونج رہی تھی جو میری سماعتوں کو چیرتی ہوئی سیدھی میرے دماغ میں اتر رہی تھی اور میرے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ تیمور انتہائی ہوس پرست اور وحشیانہ انداز میں اپنی بہن سنبل سے کہہ رہا تھا کہ سنبل، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں نے اس نابینا لڑکی پر اس دن سے نظر رکھی ہوئی ہے جب تم اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور اس کی معصومیت نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ میں نے اتنے سالوں تک تمہارے اس بے وقوف شوہر شاہزیب کے سامنے شرافت کا اور ایک اچھے بھائی کا جو ڈرامہ کیا تھا، وہ صرف اور صرف اسی زینب کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اب شاہزیب دبئی سے کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے اور میں اپنا یہ جنون مزید دبا کر نہیں رکھ سکتا۔ میں آج رات ہی اس اندھیرے کمرے میں جاؤں گا اور اس نابینا لڑکی کے ساتھ زبردستی اپنا شوق پورا کروں گا۔ میں اس کی وہ عزت لوٹوں گا جس کی حفاظت کے لیے اس کا بھائی پردیس میں پتھر توڑ رہا ہے۔ تیمور کی یہ غلیظ اور ناپاک باتیں سن کر میرے جسم کا سارا خون جیسے کھولنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت جا کر سنبل کا گلا دبا دوں، لیکن اس ریکارڈر میں سنبل کا جو جواب تھا اس نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ سنبل انتہائی بے شرمی اور رعونت سے اپنے بھائی کو جواب دے رہی تھی کہ تیمور، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اس نے شاہزیب کے آنے پر اسے سب کچھ بتا دیا تو شاہزیب ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں ایک پاگل کتا بن جائے گا۔ تیمور نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا اور کہا کہ تم فکر مت کرو میری پیاری بہن، میں اپنا جنون پورا کرنے کے بعد اسے زندہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ ہم دونوں مل کر اس کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کے بعد اسے پنکھے سے لٹکا دیں گے، یا پھر محلے والوں کو رو رو کر یہ جھوٹی کہانی سنائیں گے کہ اس پر جس خطرناک بدروح اور آسیب کا سایہ تھا، اسی بدروح نے اس کی جان لے لی ہے۔ شاہزیب تو ویسے بھی تمہاری ہر بات پر اندھا یقین کرتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ واقعی کسی آسیب نے اس کی بہن کو مار دیا ہے، اور اس طرح ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور یہ نابینا لڑکی جو اس گھر کی آدھی جائیداد کی مالکن ہے، وہ راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گی، اور اس کے بعد اس پورے گھر پر اور شاہزیب کی دبئی سے لائی ہوئی ساری کمائی پر صرف اور صرف ہمارا قبضہ ہوگا۔
سنبل نے اپنے بھائی کے اس ہولناک اور خونی منصوبے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بھی اس نابینا بوجھ کو اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہوں۔ ہم آج رات ہی اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تم رات کے پچھلے پہر پچھلے دروازے سے اندر آ جانا، میں دروازہ کھلا رکھوں گی اور پھر ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ ساری گفتگو سن کر میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ ریکارڈر اتنی زور سے کانپ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ جائے گا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میری معصوم بہن زینب، جس پر آسیب اور پاگل پن کا جھوٹا الزام لگا کر اسے اس غلیظ اور اندھیرے کمرے میں قید کیا گیا تھا، وہ دراصل ان دونوں بہن بھائیوں کی ایک سوچی سمجھی اور بھیانک سازش تھی، تاکہ زینب کسی سے بات نہ کر سکے اور محلے والوں کو یقین ہو جائے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اور جب وہ اسے قتل کریں تو کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ زینب نے اپنی جان بچانے اور مجھے سچائی بتانے کے لیے کتنی مشکل سے یہ وائس ریکارڈر چھپا کر رکھا ہوگا تاکہ وہ ان درندوں کی آواز محفوظ کر سکے۔ مجھے اپنے آپ پر اتنی شدید لعنت اور غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ایک ایسی سانپنی پر اعتبار کیا جس نے میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر کو ڈس لیا اور میری اس نابینا بہن کو جہنم جیسی زندگی دی، جس کی حفاظت کا میں نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں آج دبئی سے اچانک واپس نہ آتا اور چند دن اور وہاں رک جاتا تو یہ درندے میری معصوم بہن کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر چکے ہوتے، اور میں ساری زندگی یہی سمجھتا رہتا کہ میری بہن کو کسی بد روح نے مار دیا ہے۔ میں نے ریکارڈر کو بند کیا اور اسے مضبوطی سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میرے اندر غصے کی ایک ایسی خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ جل رہی تھی جس میں اس سنبل اور اس کے بھائی تیمور کو زندہ جلا دینا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی سنبل کو کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں ان دونوں درندوں کو ان کے اس ناپاک اور غلیظ منصوبے پر عمل کرتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، تاکہ ان کے پاس فرار کا یا کوئی جھوٹی کہانی بنانے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور گھر میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سنبل اپنے کمرے میں انتہائی پرسکون اور بے فکر ہو کر سو رہی تھی، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور وہ اپنے بھائی کے اس غلیظ حملے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے انتہائی خاموشی سے باہر نکلا اور پچھلے صحن کی طرف چلا گیا، جہاں زینب کا تاریک کمرہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا پچھلا دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا، جو سنبل نے اپنے غلیظ بھائی تیمور کے لیے جان بوجھ کر کھلا چھوڑا تھا۔ میں نے صحن کے ایک اندھیرے کونے میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ میرے ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری اور مضبوط ڈنڈا تھا، اور میری آنکھوں میں کسی خون خوار درندے جیسی چمک تھی۔ میں اس وقت تک اس اندھیرے میں کھڑا رہا جب تک رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت نہیں ہو گیا۔ اچانک میں نے پچھلے دروازے سے کسی کے اندر داخل ہونے کی آہٹ محسوس کی۔
وہ تیمور تھا جو انتہائی دبے قدموں اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی زینب کے اس اندھیرے کمرے کی طرف تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ موت اس کے بالکل پیچھے کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زینب کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے کی کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی ایک سائے کی طرح اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف باہر سے آنے والی مدھم سی چاندنی کی روشنی پڑ رہی تھی۔ زینب جو ایک کونے میں جاگ رہی تھی، وہ قدموں کی آہٹ سن کر ڈر کے مارے کانپنے لگی اور رونے لگی۔ تیمور نے انتہائی وحشیانہ اور درندوں جیسی آواز میں کہا کہ رو مت میری جان، آج تیرا یہ شور سننے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تیرا بھائی تو پردیس میں بیٹھا ہے اور تیری بھابھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آج میں تجھے وہ مزہ دوں گا کہ تو خود کو بھول جائے گی، اور اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی۔ وہ غلیظ انسان جیسے ہی اپنا ناپاک ہاتھ زینب کی طرف بڑھانے کے لیے آگے جھکا، میں نے اپنے اندر کی ساری طاقت اور غصے کو جمع کیا اور لوہے کا وہ بھاری ڈنڈا پوری طاقت کے ساتھ تیمور کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ ڈنڈا لگتے ہی تیمور کے منہ سے ایک انتہائی کربناک اور دلدوز چیخ نکل گئی، اور وہ خون میں لت پت ہو کر وہیں فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کی چیخ سن کر زینب خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی روشنی جلائی اور تیمور کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا اور انتہائی گرجدار آواز میں چیختے ہوئے کہا کہ کمینے درندے، تیری یہ جرت کہ تو میری معصوم بہن پر میلی نظر ڈالے، میں تجھے آج وہ عبرتناک موت دوں گا کہ تیری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ تیمور مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اور میری یہ خوفناک حالت دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ شاہ زیب بھائی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، لیکن میرے اندر کا غصہ اور میری بہن کی وہ خستہ حالت مجھے کسی صورت رکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے لاتوں، گھونسوں اور ڈنڈے سے پیٹ رہا تھا، اور وہ کتے کی طرح فرش پر گرا ہوا رو رہا تھا۔ ہماری اس زوردار لڑائی اور تیمور کی چیخوں کی آواز سن کر سنبل ہڑبڑا کر نیند سے جاگ گئی اور دوڑتی ہوئی زینب کے کمرے کی طرف آئی۔ جب اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کا منظر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ میں اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہوں۔ وہ روتی ہوئی اور چیختی ہوئی میری طرف بھاگی اور میرے قدموں میں گر کر اپنے بھائی کی جان کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاہ زیب، اسے چھوڑ دو، وہ مر جائے گا، خدا کے لیے اسے مت مارو۔ لیکن میں نے سنبل کو
ایک زوردار ٹھوکر ماری جس سے وہ دور جا گری۔ میں نے اپنی جیب سے وہ پرانا وائس ریکارڈر نکالا اور اس کا بٹن دبا کر وہ ساری ریکارڈنگ سنبل اور تیمور کے سامنے چلا دی۔ ان دونوں کی اپنی غلیظ اور شیطانی آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگیں، جس میں وہ میری بہن کی عزت لوٹنے اور اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ سن کر سنبل کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کا سارا جھوٹ، اس کی ساری منافقت اور اس کا سارا فریب ایک ہی لمحے میں بے نقاب ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ گڑ گڑا کر مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ شاہ زیب مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گئی تھی، مجھے اس جائیداد کا لالچ تھا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ لیکن میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور انتہائی نفرت سے کہا کہ تم جیسی غلیظ اور بد کردار عورت کے لیے میرے دل میں کوئی معافی نہیں ہے۔ تم نے ایک یتیم اور نابینا لڑکی پر جو ظلم کیا ہے، اس کی سزا تم دونوں کو اس دنیا میں بھی ملے گی۔ میں نے فوراً اپنے محلے کے پہرے داروں اور قانون کے محافظوں کو فون کر کے بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر میں اہلکار اور محلے کے تمام لوگ میرے گھر میں جمع ہو گئے۔ میں نے ان کے سامنے وہ ریکارڈر پیش کیا اور ان دونوں کی وہ غلیظ اور شرمناک حرکت محلے والوں کے سامنے بیان کی۔ محلے والے جو اب تک زینب کو آسیب زدہ سمجھتے تھے، وہ حقیقت جان کر شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے تیمور اور سنبل پر تھوکا اور انہیں لعنتیں دینے لگے۔ قانون کے اہلکاروں نے ان دونوں درندوں کو بیڑیاں پہنائیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گئے۔ تیمور رو رہا تھا اور سنبل اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب ان کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں تھا۔ میں نے سنبل کو جاتے ہوئے انتہائی بلند اور سخت آواز میں 3 بار طلاق کے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے اس غلیظ عورت کا مجھ سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا اور اسے زندگی بھر کی ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ اہلکاروں کے جانے کے بعد میں نے جلدی سے زینب کو اس تاریک اور غلیظ کمرے سے باہر نکالا اور اسے اپنے صاف ستھرے کمرے میں لے کر آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے گرم پانی سے نہلایا، اس کے الجھے ہوئے بالوں کو اور اسے نئے اور صاف کپڑے پہنائے جو میں اس کے لیے دبئی سے لایا تھا۔ زینب اب بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن میرے لمس نے اسے ایک نیا سکون اور تحفظ بخشا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور میں اسے دلاسا دے رہا تھا کہ اب کوئی درندہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اسے نرم بستر پر سلا دیا۔ اگلے ہی دن میں زینب کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مشہور ہسپتال میں گیا اور وہاں کے بہترین اور ماہر ڈاکٹروں کو اس کی آنکھوں کا معائنہ کروایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کسی بھی قسم کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری بہن کی بینائی واپس آ جانی چاہیے۔ ڈاکٹروں نے زینب کی آنکھوں کے کئی جدید ترین معائنے کیے اور مجھے ایک امید بھری خبر سنائی کہ زینب کی بینائی کا علاج ممکن ہے اور ایک جدید آپریشن کے ذریعے
اس کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں خوشی سے رو پڑا۔ میں نے اپنی دبئی کی ساری کمائی اس کی آنکھوں کے اس مہنگے ترین آپریشن پر لگا دی۔ زینب کا آپریشن بہت کامیاب رہا، اور جب چند دن بعد ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زینب نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور جب اس کی نظروں نے برسوں بعد اس روشنی اور میرے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ چیختی ہوئی میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی، میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے اس خوبصورت دنیا کو دوبارہ دیکھ لیا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار اور خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے اپنی بہن کو اس اندھیرے سے نکال لیا تھا جس میں وہ برسوں سے قید تھی۔ ہم دونوں رو رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے دوبارہ نوازا تھا۔ دوسری طرف تیمور اور سنبل کو عدالت نے ان کے اس گھناؤنے جرم اور قتل کی سازش کے جرم میں کئی سالوں کی سخت ترین قید بامشقت کی سزا سنائی۔ وہ دونوں قید خانے کی ان تاریک اور کال کوٹڑیوں میں سڑ رہے تھے جہاں انہیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل رہا تھا۔ سنبل، جس نے دولت کے لالچ میں ایک نابینا لڑکی پر ظلم کیا تھا، آج وہ خود کوڑی کوڑی کی محتاج اور ایک قیدی عورت بن چکی تھی۔ اور تیمور، جس نے اپنی ہوس کے لیے درندگی کا منصوبہ بنایا تھا، قید خانے کے دوسرے قیدی اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ یہ ان کی ظالمانہ حرکتوں کا سچا اور اٹل مکافات عمل تھا۔ زینب کی آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد میں نے اپنی بچی ہوئی رقم سے ایک اچھا سا کاروبار شروع کر لیا، اور ہم دونوں بہن بھائی ایک انتہائی خوشحال، پرسکون اور جنت جیسی زندگی گزارنے لگے۔ میں نے زینب کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا، اور وہ ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھنے لگی۔ اس پورے واقعے نے مجھے ایک بہت بڑا اور ناقابل فراموش سبق دیا کہ انسان کو کبھی بھی ظاہری شرافت اور چکنی چپڑی باتوں پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بات خون کے رشتوں کی ہو، کیونکہ بسا اوقات جنہیں ہم اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھتے ہیں، وہی ہماری پیٹھ پیچھے ہماری جڑیں کاٹنے والے بھیانک درندے نکلتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور مظلوم کی ایک سچی آہ جب آسمان تک پہنچتی ہے تو ظالم کا سارا غرور اور اس کی ساری طاقت ایک لمحے میں خاک میں مل جاتی ہے۔ آج زینب اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اور میں اس کی ہنستی مسکراتی زندگی دیکھ کر پرسکون ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وہ وعدہ سچے دل سے پورا کر دیا تھا، اور اندھیروں کے ان تمام درندوں کو ہمیشہ کے لیے انجام تک پہنچا دیا تھا جو اس گھر کے سائے میں چھپے ہوئے تھے۔ میری یہ کہانی اور میری یہ جد و جہد اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ سچائی اور محبت کے سامنے کوئی بھی سازش یا جھوٹا فریب کبھی بھی نہیں ٹک سکتا، اور انجام کار فتح ہمیشہ
مظلوم اور سچے انصاف کی ہی ہوتی ہے، اور ظالم کا مقدر صرف اور صرف ذلت اور ابدی رسوائی ہے، جس سے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر بچ نہیں سکتا۔ یہ قدرت کا وہ سچا قانون ہے جس پر میرا ایمان ہمیشہ کے لیے پختہ ہو چکا ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے، جو مجھے ہمیشہ سچ کے راستے پر چلنے کی ہمت اور طاقت بخشتا رہے گا۔ اور زینب کی یہ روشن آنکھیں میرے لیے اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، جنہیں اب کوئی تاریکی چھین نہیں سکتی۔ اور یوں ہم نے اپنی زندگی کے اس کٹھن اور بھیانک دور کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر ایک نئی اور پرسکون صبح کا آغاز کیا، جس میں صرف محبت اور سچائی کا نور تھا۔ اس کہانی سے ہمیں کئی انتہائی اہم اور زندگی بدل دینے والے سبق ملتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کی ظاہری شرافت، میٹھی باتوں اور دکھاوے کی ہمدردی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بات خون کے رشتوں اور کمزور یا معذور افراد کی حفاظت کی ہو۔ شاہ زیب نے اپنی بیوی سنبل اور اس کے بھائی تیمور کی ظاہری نیکی پر مکمل بھروسہ کیا، لیکن وہی لوگ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بے بس بہن کے لیے خون خوار درندے ثابت ہوئے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیاروں کے معاملے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اور کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آستین کے سانپ ہی سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ دوسرا اٹل سبق مکافات عمل اور قدرت کے سچے انصاف کا ہے۔ ظالم چاہے کتنی ہی گہری سازش کیوں نہ کر لے، وہ قدرت کی مضبوط گرفت سے کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ سنبل اور تیمور نے ایک معصوم اور نابینا لڑکی کو پاگل قرار دے کر اسے مارنے کا جو غلیظ منصوبہ بنایا تھا، وہ ان کے ہی گلے کا طوق بن گیا، اور اللہ نے عین وقت پر شاہ زیب کو پردیس سے واپس بھیج کر ان کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ برستی ہے تو ظالموں کو ذلت، رسوائی اور قید کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تیسرا سبق رشتوں کی پاسداری، سچی محبت اور عظیم قربانی کا ہے۔ شاہ زیب نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے اپنی جوانی اور اپنا سکھ چین قربان کر دیا۔ اس نے کڑی دھوپ میں پتھر توڑے، لیکن اپنی بہن کے علاج کے لیے کبھی ہار نہیں مانی، اور اسی سچی نیت اور انتھک محنت کا صلہ اسے یہ ملا کہ اس کی بہن کی بینائی معجزاتی طور پر واپس آ گئی۔ یہ کہانی ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ سچائی اور مظلوم کی آہ کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچ کی روشنی اسے ضرور چیر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کمزور اور معذور افراد کا خاص خیال رکھیں، ان کے حقوق پامال نہ ہونے دیں، اور ہوس یا دولت کے لالچ میں آ کر کبھی بھی انسانیت کے مرتبے سے نہ گریں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔